السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 26 اکتوبر ہے اور سن ہے 2020 سوموار۔ 3-4 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو آپ سے یہ بات شیئر کرنی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب کا آپس میں ایک لنک ہے۔ اتر پردیش میں جو بی جے پی کے جو چیف ہیں، جو رہنما ہیں، ستویندر دیو سنگھ، انہوں نے اپنے پارٹی کے ایک اجلاس میں، جو کہ ان کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا، انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے تاریخیں طے کی ہوئی ہیں، وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ کون سی تاریخ کو انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے اور کون سی تاریخ پر انہوں نے چائنا کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ یہ اور وہ بڑے سینئر بی جے پی کے رہنما ہیں اور انہوں نے اس میں اور بھی بہت ساری چیزوں کا حوالہ دیا۔ میں اپنی اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور دوسری جانب جو بلوچستان کی آزادی کا جو مطالبہ کیا گیا، جس طریقے سے بات ہوئی ساری، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر میں آج آپ کو کچھ تصاویر بھی دکھاؤں گا جس میں آپ کو یہ سننے میں، جاننے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب، انہوں نے اپنے آپ کو قائد اعظم ثانی کا لقب دیا تھا۔ یہ جنگ اخبار میں اور دوسرے اخبارات میں یہ ایڈیشن بھی شائع ہوئے، اور پھر یہ بھی جو تاریخ پیدائش ہے 25 دسمبر نواز شریف صاحب کی، یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے نہیں تھی، یہ بنائی گئی تاریخ پیدائش 25 دسمبر ریپورٹڈلی، ایلیجڈلی، کہ جناب یہ قائد اعظم ثانی، ان کو خطاب بھی دیا گیا، اخبارات میں یہ بات چھاپی گئی۔ اب کچھ تصاویر چھپ رہی ہیں جو جن میں اوپر تصویر مریم نواز صاحبہ کی ہے اور نیچے لکھا ہوا مادر ملت۔ تو اب ایک بڑا سوال ہے کہ کیا پھر یہ مریم نواز صاحبہ فاطمہ جناح اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، یا یہ بننے جا رہی ہیں فاطمہ جناح؟ یہ سب ہے کیا؟ یہ تو جو مادر ملت اپنے آپ کو بنا کے پیش کرنا اور نواز شریف صاحب کا اپنے آپ کو وہ قائد اعظم ثانی بنا کر پیش کرنا، یہ تو بات ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو کوئٹہ کا جلسہ ہے اس میں مریم نواز صاحبہ جن خواتین سے مل رہی ہیں، جنہوں نے تصویر اٹھائی ہوئی ہے راشد بروہی بلوچ کی، جو بنیادی طور پر جس کا بڑا تعلق تھا جس چائنیز قونصلیٹ پر جو حملہ ہوا، اس کی تصاویر وہاں پر وہ کھڑی ہیں۔ پھر اس کی جو تصویر ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے، میں ابھی بھی صاحبہ ان کو کہہ رہا ہوں، میں پھر بھی عزت کرتا ہوں، اور یہ میری دعا ہے کہ یہ لوگ واپس آ جائیں جس طرف یہ جا رہے ہیں۔ وہ تصویر آپ نے لگائی ہے راشد بلوچ کی، جس نے چائنیز ایمبیسی پر جو حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو ان کا کرتا دھرتا ہے۔ تو کیا آپ چائنا پر جو دہشت گردی کا حملہ ہے جس کو انڈیا سپانسر کر رہا ہے، کیا آپ اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ آپ کو اس بات کی ایکسپلینیشن آپ پر فرض ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لا انفورسنگ اتھارٹیز ہیں وہ مریم نواز کو پکڑیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو تصاویر ہیں، بھلے وہ جو خاتون آئی ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ان کے ساتھ اتنی محبت جتانے کی، اور پھر اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جو پروفائل ہے، اس پر آپ اس کی تصویر لگا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد تو کسی ابہام کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں کہ جناب آپ سارے کے سارے اس معاملے میں شریک ہیں۔ جو اس وقت ایجنڈا ہے پاکستان کے دشمنوں کا، جو یہاں پر چائنا جو پاکستان کے ساتھ سی پیک کر رہا ہے، اس کے خلاف جو بھی کوششیں ہیں، سازشیں ہیں، یہ سارے تانے بانے تو ہم یہی بتا رہے ہیں کہ آپ سب اس کی مخالفت میں ہیں اور پاکستان کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ تیسرا، اب یہ ایشو چلے گا، آپ کو اپڈیٹ میں دے رہا ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ۔ آج آپ یہ دیکھیں، میں نے کل آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں فیصلہ 141 جو اس کا پیراگراف ہے وہ پڑھ کے سنایا، ڈیسیژن کا، آرڈر کا۔ آپ بھی وہ پڑھ لیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ اگر جو منی ٹریل نہیں دی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وائف نے، تو یہ ایک بہت بڑا دھبا ہے چیف جج صاحب پر، اور یہ عدلیہ پر دھبا ہوگا۔ اور اس پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اس میں میلس نہیں ہے، بدنیتی نہیں ہے، یہ جو ریفرنس آیا، لیکن اس میں ٹیکنیکل فلاز ہیں، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج بھی اخبارات میں، ان اخبارات کے جو اپنے آپ کو بڑا جمہوریت کا چیمپئن اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اداریوں میں آج اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو پراپرٹی ہے وہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، وہ ان کی بیگم صاحبہ نے مانا ہے کہ یہ میری پراپرٹیز ہیں۔ سوال بڑا یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے گئے؟ یہ بالکل وہی کیس ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا قطری خط والا کیس تھا، جس میں میاں صاحب نے یہ پہلے بتایا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع کہ اونٹوں پہ ہم سونا لاد کے سعودی عرب سے، تو قطر سے سعودی عرب گئے تھے، UAE سے،
اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ سارے مال بنایا اور پیسہ بنایا، تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، میرے بچوں سے پوچھو، اور یہ دادا کا معاملہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی، ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے اور یہ پیسے کس طرح گئے وہاں پر۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا جواب ہے ان کے پاس، ان کی وائف کے پاس، ان کے حواریوں کے پاس، اور جس طریقے سے یہ ساری گفتگو کی جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک ہیڈ آن ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں پاکستان بار کونسل، وکیل ہیں، سمجھدار ہیں، سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب، آپ دیکھیں کس کی پریس کانفرنس ہے، بالکل وہ ویسے ہی ایک جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جھوٹ، آدھا سچ بولنا بھی جھوٹ بولنے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ مس لیڈ کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ بہرحال یہ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ ایک فلیش پوائنٹ یہ ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ بھڑکے گا، وکیل بھی نکلیں گے باہر، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ گیم جو ہے وہ کس طرف جاری۔ لیکن آج ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، آج آفٹرنون میں یعنی جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو اس سے چند گھنٹوں کے بعد مسلم لیگ نون کے جو سینٹ کے اراکین ہیں اور جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، ان کا ایک اجلاس بلایا گیا، اور وہ اس کی صدارت خواجہ آصف کریں گے۔ خواجہ آصف ان رہنماؤں میں شامل ہیں، 3 رہنماؤں میں، جو شہباز شریف صاحب سے ملے اور جن سے نواز شریف صاحب نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ یہ خفگی کا اظہار کیا کہ وہ کیوں ملے ہیں۔ اور یہ بات ایک آئی، میں نے جس کا پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ملے، جبکہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم نے تو نیب سے کہا تھا اور کوئی ہم سے نواز شریف صاحب خفا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے اراکین ہیں، وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ ابھی تک ان سے ایجنسیز نے رابطہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ توڑ پھوڑ کی کوشش کریں گے، رابطہ کریں گے، تو وہ کچھ بارگیننگ کر لیں گے کہ جناب اگلے الیکشن میں ہماری ٹکٹ فلاں پارٹی میں سیکیور ہو جائے، ہم استعفیٰ دے کے الیکشن لڑتے ہیں تو ابھی جناب ہمیں یہ سیکیورٹی دے دی جائے۔ وہ پریشان ہیں، وہ حیران ہیں کہ ابھی تک ہمارے ساتھ ایجنسیز نے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو، ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی، اگر نواز شریف، مریم نواز، ان کے حواریوں نے مولانا فضل الرحمان اور دوسرے جو نیشنلسٹ رہنما ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی فوج کو نشانہ وہ بناتے رہے، اور جس طرح بلوچستان توڑنے کا، انہوں نے پاکستان توڑنے کا اور بلوچستان آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، یہ چیزیں آگے چلتی رہیں، تو میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ سب کچھ لپیٹا جائے گا، اور جب یہ سارا کچھ لپیٹا جائے گا تو پھر اس کے لیے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اب بالکل خوش آمدی اتنے ہیں، درباری اتنے ہیں کہ وہ خاموشی سے نواز شریف کی تقریر سن رہے ہیں اور پارٹی کے اندر آواز بلند نہیں کر رہے۔ کوئی نو کانفیڈنس ٹائپ نواز شریف کے خلاف پارٹی کے اندر سے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ معاملہ جو ہے یہ وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے جو بات کہی کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یا پاکستان بچے گا یا یہ لوگ بچیں گے جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بڑے وثوق سے میں یہ کہہ رہا ہوں، جو میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اس کو کوئی معمولی کوئی پولیٹیکل موو نہیں کہتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑی ایک خوفناک پلاننگ ہے، اس کے پیچھے خوفناک سازش ہے، اور بلوچستان میں ساری اپوزیشن جا کے انہوں نے ان کے مین رہنما سے بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پھر اگر ڈاکٹر مالک کی آپ تقریر دیکھیں جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، تو انہوں نے صرف اور صرف چائنا کو نشانہ بنایا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی آپ گفتگو سن لیں، انہوں نے صرف اور صرف پاکستان کی فوج کو نشانہ بنایا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو سن لیں تو انہوں نے بھی جس انداز میں تنقید کی ہے عمران خان پر، ابیوزو لینگویج، اور ان کو جو گالی نکالی ہے، یہ بالکل وہ جو اسٹریٹجک شفٹ ہے جس کا ذکر کیا جو بی جے پی کے یو پی کے جو چیف ہیں ستوندر دیو سنگھ، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ پاکستان پر بھارت حملہ کرنے کی تاریخیں طے کر چکا ہے، چائنا کے ساتھ بھی پھڈا کرے گا۔ ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں اس پہ آگے کنفرنٹریشن ہے، اور اس چیز کو آسان بنانے کے لیے ہمارے دشمنوں نے پاکستان کے اندر تمام اپنے ساتھیوں کو یا اپنے ہم نواؤں کو اکٹھا کیا ہے، اور ان سے وہ پاکستان کی فوج پر تنقید کروا رہے ہیں،
ان سے وہ پاکستان کی عدلیہ پر تنقید کروا رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان کا جو دشمن ہے وہ پاکستان کے جو بارڈرز ہیں ان پر اپنی کارروائی کرنے کے ناپاک عزائم جو ہیں اس کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ بڑی کلوز ڈور میٹنگز میں یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ کہیں ویڈیو بن گئی ہے، ان کی آڈیو ویڈیو اویلیبل ہے جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے، بھارتی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بڑی ایک گمبھیر اور خوفناک یہ بات ہے۔ میں نے ایک بات اور دیکھیں، ہمارے جو قائدین ہیں وہ بہت ہمارے دلوں میں ان کا عزت احترام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ بابا قوم ہیں، وہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں، ان کی جو عزت اور تکریم ہے اس پر کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر اب کیا کیا جا رہا ہے، ان کے ہم پلہ لوگوں کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر میں جو ولید اقبال صاحب ہیں جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں، میں یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کیپٹن صفدر نے یا کسی اس نون لیگی نے میرے دادا کی قبر پر یہ کیا ہوتا تو میں چمانٹے مار مار کر ان کا منہ لال کر دیتا۔ یہ ہے وہ غیرت جس کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو کیا اب قائد جو ہیں اگر ان کی اپنی جسے ہم وہ کہتے ہیں اپنی اولاد اگر وہ نہیں ہے تو کیا یہ سارا پاکستان ہم ان کی اولاد نہیں ہے؟ کیا یہ جو قائد کو اس طرح برا بھلا کہا، کیا ان کے جذبات مجروح نہیں ہوئے؟ ان کی قبر کی جو وہاں پر بے حرمتی کی وہ جذبات مجروح نہیں ہوئے؟ تو یہ کس چیز کو، یہ قائد کوئی لاوارث نہیں ہے، یہ پوری قوم جو ہے یہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس چیز کو جانے نہیں دے گی، اور ان لوگوں کو بڑی سزا ملے گی۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، شروع میں بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے، پھر دیکھیں یہ مریم نواز کی تصویر اور اس کے اوپر یہ مادر ملت لکھا ہوا ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ مریم نواز کیا یہ فاطمہ جناح ہے؟ کیا یہ مادر ملت ہے؟ جو مادر ملت ہے اس کا یہ کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے، اپنے عدلیہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے اور جھوٹ پر بولے؟ یہ مادر ملت ہے جو یہ کہتی ہے کہ میری پاکستان میں تو بیرون ملک تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی ہے؟ یہ مادر ملت کے کام ہے کہ کیلبری فونٹ میں آپ جعلی ڈیڈ بنائیں اور اپنے بھائیوں کی جو ساری وہ حرام کی کمائی ہے، جو اپنے باپ کی حرام کی کمائی ہے، اس پر آپ پردہ ڈالیں، اس کو آپ کور دیں۔ تو یہ درباری جو ہے نا، یہ کلچر جس نے بھی یہ کیا ہے، یہ درباری کلچر جو ہے یہ لے ڈوبے گا ہمیں۔ پارٹی لائلٹی آپ رکھیں، میں نہیں کہتا کسی کو کوئی جتنا مرضی لائل ہو، لیکن یہ کیا ہے مادر ملت کے ساتھ مریم نواز کو ملانا؟ اب یہ جو میں نے بولا ہے، اگر یہ تصویر نہ ہی ہوتی تو میں نہیں بولتا۔ تو یہ میرا ریئیکشن ہے آپ کے ایکشن پر، اور یہ میرا جواب ہے ان خوشامدیوں درباریوں پر جو تلوے جو چاٹتے ہیں مریم نواز کے اور نواز شریف کے، اور کہتے ہیں جی کہ یہی پاکستان کی ضمانت ہے اور پاکستان کا فیوچر ہے۔ ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، جہاں پہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو کیا جا رہا ہے، ان کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے وقار میں کمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عدلیہ کے حوالے سے بھی جو اس طرح سلیکٹیو گفتگو کی جا رہی ہے، آدھا سچ جو کیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی خوفناک سازش ہے۔ لیکن بہرحال آج جو میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں اس کی اپڈیٹ دوں گا، مسلم لیگ نون کے اندر جو اجلاس ہے آج ان کی پارلیمانی کمیٹی کا، وہ بڑا اہم ہے، تمام لوگ ان کو واچ کر رہے ہیں، اور اگر مسلم لیگ نون کے اندر سے نواز شریف کو شٹ اپ کال نہیں دی گئی، مریم نواز کو شٹ اپ کال نہیں دی گئی کہ آپ بالکل گورنمنٹ پہ تنقید کریں، آپ احتجاج کریں، جلسے جلوس نکالیں، لیکن اگر پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ کے خلاف آپ نے گفتگو کی اور اس بیانیے کو اگر آپ آگے لے کر چلیں گے تو پھر شاید ساتھ جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ جو لوگ آج یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ اگر پارٹی کے اندر پریشر نہیں بڑھے گا تو نواز شریف تو باہر بیٹھا ہوا، وہ تو جو اس کو آ کے بتاتا ہے وہ بولتا جائے گا، اور اس کی بیٹی یہاں پر جو بھی اس کو کہا جاتا ہے لکھی ہوئی تقریر وہ بول دیتی ہے اور گالیاں نکالتی ہے پاکستان کی فوج کو۔ دوستو، میں انشاءاللہ نئی انفارمیشن کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ مجھے میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔